بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 31 اگست ہفتے کا دن ہے۔ اہم خبریں پہلے میں آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک تو خان مخالف امیدوار آکسفورڈ یونیورسٹی سے دستبردار ہونے کی خبریں، برطانوی حکومت کی وارننگ، اور خان کی مقبولیت کا ایک نیا سروے 90% مقبولیت خود اسٹیبلشمنٹ کی۔ نون لیگ ایک نمائندہ بھی مقرر کر رہی ہے خان سے مذاکرات کے لیے۔ مولانا کے جو مذاکرات پہ معاملات ہیں یہ کہاں پہنچے؟ 15 ستمبر کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اب تحریک انصاف کا امیدوار کون ہوگا چیئرمین کے الیکشن میں؟ طلبہ احتجاج کا خوف، اسلام آباد میں جگہ جگہ دفعہ 144 14 مقامات پر پرامن مظاہرے بھی آج ہوں گے۔ اور سپریم کورٹ کے اہم جج امریکہ بھی روانہ، اور کچھ جج قاضی کے جانے سے پہلے چھٹیوں پہ کیوں جا رہے ہیں؟ 9 مئی کا معاملہ، نون لیگ نے انکشاف کیا کہ پیسے دے کر بچنے والے لوگ کون ہیں۔ برطانوی وارننگ کا میں نے آپ کو بتایا، آکسفورڈ یونیورسٹی کا ایک تو دستبرداری کا بھی بتایا، دوسرا وہاں پہ مہم شروع ہونے جا رہی ہے، الیکشن مہم، اور یہ کمپین باقاعدہ طالب علم خود شروع کر رہے ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ میں تحریک انصاف، اس کے جو حامی ہیں ان کے ساتھ تحریک انصاف کے حامیوں جیسا سلوک، شرٹ پہننا جرم بن گیا۔ اور اڈیالہ جیل سے جو معلومات اپڈیٹس ہیں وہ، بلکہ اسی سے اگر شروع کروں، کل علیمہ خانم صاحبہ کی ٹویٹ کے بعد ایک بہت بڑا ہیجان کا معاملہ تھا، لوگ واقعی بڑے پریشان تھے، سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طوفان مچا ہوا تھا۔ صحافیوں کا دعویٰ تھا کہ 2 بریگیڈیئر اور میجر جنرل عمران خان سے اڈیالہ جیل ملنے گئے۔ اس کی میں کنفرمیشن نہیں کر رہا، لیکن یہ کوشش ظاہر ہے ان کی زیادہ وقت حاصل کرنے کا ہے۔ اڈیالہ جیل میں ظاہر ہے سادہ کپڑوں میں جو لوگ ہیں ان کا مقصد ایک ہی ہے، خان کی جو معلومات وہاں سے باہر آتی ہیں یا خان تک معلومات پہنچتی ہیں انہیں فلٹر کیا جائے، روکا جائے۔ ایک تو جدید آلات بھی لگائے جاتے ہیں تاکہ انفارمیشن کا یہ جو فلو ہے یہ ختم ہو، کسی طرح روکا جائے کم از کم۔ جیسے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اکرم کو انہوں نے اٹھایا تھا، ابھی تک منظر عام پر نہیں لائے، اس کے بارے میں دعویٰ کرتے رہے یہ معلومات لے کے جاتا ہے، یہ آرٹیکلز پہنچاتا تھا، یہ سب کچھ پہنچاتا تھا۔ بہرحال یہ سب کچھ جھوٹ نکلا۔ خان کی ملاقات کی باتیں رپورٹر سے جب بھی ہوں، علیمہ خانم سے جب بھی بات ہو، وہ عوام تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو دیکھا جائے تو ان کی خواہش صرف ایک ہے کہ عمران خان ایک دفعہ 9 مئی کا واقعہ اپنے سر الزام لے لے، تسلیم کر لے کہ واقعہ میں نے کروایا، میں ذمہ دار ہوں، سارا معاملہ ٹھیک۔ لیکن عمران خان کو بار بار مسترد کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ یہی بات بار بار کرنا چاہتی ہے، اور ان کے لیے اب پیچھے ہٹنا 9 مئی سے ممکن نہیں۔ دیکھیں جو کراچی میں آپ کو یاد ہوگا MQM کا جناح پور کے نقشوں کا واقعہ تھا، اس کی معافی 15 سال بعد مانگی گئی۔ نواز شریف کا مشرف کے جہاز کی جو الزامات ہیں اس کی 17 سال بعد معافی مانگی گئی۔ تو نون لیگ تو اب ان چیزوں کو اب چھیڑتی نہیں، وہ تو خیر اس پہ بات بھی نہیں کرتے۔ یہ یہاں عمران خان پر غداری کا الزام جو لگانے کی کوشش کرتے کہ میوٹنی کروانا چاہتے تھے، حالانکہ نواز شریف نے اس وقت لیفٹیننٹ جنرل ضیاء بٹ کو جو ISI کے تھے اس وقت کے سربراہ، اسے آرمی چیف لگانے کی کوشش کی، میوٹنی تھی ایک۔ اب اس کیس پر بھی نون لیگ بولتی نظر نہیں آتی۔ ضیاء بٹ صاحب کی پینشن آج بھی جاری ہے، نواز شریف صاحب آج بھی موجود ہیں، گھر میں ٹیمپریری وہ نظر بند ہوئے تھے۔ اب وہ معاملہ بھی ختم ہوگا۔ اب 9 مئی کے حوالے سے اداروں کو ایک فیس سیونگ چاہیے کہ کس طرح 2 سال کا یہ ایشو ختم ہو۔ آئندہ آنے والے سالوں میں تو یہ معاملہ آپ کو الزامات سارے لکھ کے رکھ لے کہیں ختم ہو جائے گا، نئے لوگ آئیں گے وہ پچھلے لوگوں کی معافیاں مانگ رہے ہوں گے کہ یہ سب کچھ غلط فہمی میں ہوا، کچھ 1-2 کو قربانی کا بکرا بھی بنا دے شاید، جیسا جنرل فیاض ہے، اس طرح کچھ اور بھی آ جائیں گے۔ لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ جو دل میں آتا ہے کر لو، ملٹری کورٹس میں لے جاؤ، جہاں جو بس میں تمہارے ہے کرو، میں نہ جھوٹ بولوں گا اور نہ وہ کام جو ہم نے کیا ہے وہ تسلیم کروں گا۔ یہ عمران خان کے اعصاب توڑنے کے لیے ساری باتیں کی جاتی، جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ عمران خان کو ساتھ ساتھ یہ حکومت بھی پیشکش کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ زرداری کے ساتھ مل جائیں، پنجاب خیبر پختونخوا آپ لے لیں، حکومت بنائیں دونوں صوبوں میں، سندھ بلوچستان زرداری سنبھالے گا، وفاق میں آپ آدھی آدھی حکومت کریں، اپنا کوئی نرم سا سافٹ سا گول مٹول کوئی وزیر اعظم بھی ہمیں دے دیں، ہم اسے وزارت عظمیٰ پہ بٹھا دیتے ہیں، آپ بنی گالا کچھ عرصہ زیر حراست رہیں، اس کے بعد منظر عام پہ آہستہ آہستہ آ جائیں، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ 9 مئی کا الزام آپ کے اوپر ہوگا، آپ کے کچھ لوگوں کو ہم سزا دے کے اس معاملے کو رفع دفع کر دیں گے۔ اب یہاں پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ خان کی کیا جان اس معاملے میں واقعی خطرے میں؟ کیا ماضی میں لوگ کر چکے ہیں؟ بالکل کر چکے ہیں، جان خطرے میں بالکل ہے، لیکن جیل میں نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ جیل میں عمران خان محفوظ ہے اس حد تک، اس کی وجہ کہ ساری کی ساری ذمہ داری ان پہ ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے جیل میں، اور پھر یہ جانتے ہیں کہ رد عمل کیا آ سکتا ہے۔ اور ویسے بھی عمران خان ان سے 2 قدم آگے ہو کے سوچتے ہیں، ان کا جہاں دماغ ختم ہوتا ہے وہاں خان کا شروع ہوتا ہے۔ یہ جب بھی کوئی منصوبہ بناتے ہیں عمران خان اسے فوراً پبلک میں لا کے عوام کا دباؤ اس انداز میں بڑھاتے ہیں کہ مجبور ہو کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ابھی آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن بہت بڑی مثال ہے۔ خان نے جب فیصلہ کیا، ملاقاتوں میں ان لوگوں کو خبر، ظاہر ہے مانیٹر تو کرتے تھے، آکسفورڈ یونیورسٹی کے الیکشن کا انہیں پتہ چلتا گیا، انہوں نے فل فور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نواز شریف کو چھوڑا، اس نے جین میریٹ کو بلایا، مری میں ملاقات ہوئی، وہ میں آپ کو تفصیل سے ایک ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ اس الیکشن کو روکنے کی کوشش کی جائے، برطانوی حکومت پر دباؤ ڈالے۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا لے کہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، کہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے آکسفورڈ یونیورسٹی، اٹ سیلف ایک بہت بڑی انسٹیٹیوٹ ہے، ہم حکومت کچھ نہیں کر سکتی بھائی۔ برطانیہ میں پھر یہ جو طاقتور لوگ گئے وہاں، ایک تو وہاں کچھ لوگوں کو پاکستان واپسی بھی لانی تھی، وہ درخواست تھی، پھر یہ الیکشن کا تھا، یہ بھی مسترد ہوگی۔ پھر جین میریٹ نے الیکشن پر کھل کے بات کی تو اس کے خلاف پھر سوشل میڈیا پر بڑی وسیع کمپین 3 دن چلتی رہی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے صحافی لکھتے رہے سارے بڑے بڑے، لیکن اس کا نتیجہ بھی ان کے حق میں نہیں آیا۔
اب نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ آخری سانس تک کوشش تو یہ کرے گا جب تک قاضی فائز کی مدت ملازمت توسیع کروانے کی، لیکن جب انہیں کنفرم ہوگا نہیں ہوگی اس کے ساتھ ہی میاں صاحب بھی لندن، وہ بھی لندن، یہ بھی لندن. یہ علاج معالجے کا پہلے ہی آپ لوگوں کو بتا دیا گیا ہے، ایک گراؤنڈ بنایا جائے کہ نواز شریف علاج کے لیے جانا چاہتے ہیں، ہمیشہ علاج کے لیے جاتے رہے. اب ایک بڑی گڑبڑ یہاں پہ یہ ہوئی کہ ان سے جو وکٹری سپیچ کروانی تھی، آپ کو یاد ہوگا 8 فروری کے الیکشن کے بعد، لیکن پھر ان کو مانسیرا کا الیکشن ہروا دیا. یہ بڑے غصے میں تھے، نواز شریف کو 2 اکثریت نہیں ملی تو انہوں نے بڑی سیدھی سیدھی باتیں، گالیاں بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں. سو اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور لوگوں کا نام لے کے وہ آڈیو بن کے بھی چلے گی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں، اس پہ بھی یہ بڑے ناراض تھے. پھر جاوید لطیف نے جو بیان دیا کہ 9 مئی میں طاقتور شخصیات جناح اس میں جو ملوث تھی، جنہیں پیسے لے کر چھوڑا گیا، کچھ لوگ تو پریس کانفرنس کر کے گئے، کچھ لوگ ایسے تھے جو نون لیگ جانتی ہے انہیں ذاتی طور پہ، انہیں پیسے لے کر چھوڑا گیا انٹیلیجنس اداروں نے. یہ بھی نواز شریف سے باس پرس کی اور پھر قیادت میں وہاں بھی اس بات پہ معاملہ ناراض ہوا، تو نون لیگ کے لوگ بھی ملوث اس میں نکلے. اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑے تشویشناک معاملات تھے اور نواز شریف بھی پریشان ہے، اس لیے بھاگنا زیادہ آسان ہے. اب آکسفورڈ یونیورسٹی کے جو الیکشن ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. دیکھیں، ایک تو عمران خان کی سوشل میڈیا پہ اتنی بڑی کیمپین ہوئی، ابھی تحریک انصاف نے اس پہ وزن نہیں ڈالا، برطانیہ میں بھی پاکستانیوں نے ابھی کام شروع نہیں کیا. جب یہ مہم باقاعدہ شروع ہوگی پھر عمران خان کے بچے اس میں وزن ڈالیں گے، جس طرح تھوڑا سا کیا ہے، سابقہ اہلیہ اس میں آئیں گی، لابنگ ہوگی. اور آکسفورڈ یونیورسٹی کا اگر عمران خان الیکشن جیت گئے تو پھر یقینی طور پر برطانیہ سے مطالبہ بھی ہے کہ آپ عمران خان کو جیل سے نکالیں، برطانیہ بھیجیں، اور یہاں حکومت پھنستی ہے. اب ان کے پاس اطلاعات اور یہ خبریں چل رہی ہیں کہ اب جو سابق وزیر اعظم جو ہے وہاں برطانیہ کے بورس جانسن، وہ چانسلر کے طور پر اپنے کاغذات واپس لینا چاہتے ہیں، سلیکشن میں عمران خان کے لیے دستبردار ہونا چاہتے ہیں. ایک تو وہ خان کے بہت بڑے فین ہیں، اور یہ اس عمر کے سب لوگ ہیں برطانیہ، آسٹریلیا، امریکہ میں. سیلفیوں کی وہ ویڈیو آپ کو یاد ہوگی اسی بورس جانسن کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے. خان کو چاہتے ہیں سارے لوگ، جو لوگ دنیا میں رہتے ہیں انہیں پتہ ہے، انہیں یہ بھی پتہ ہے خان اس عہدے کے لیے مناسب ہے. اب تحریک انصاف کے وہاں پر جو نوجوان بیرسٹر شاہ رخ ابھی نون لیگ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی جس طرح مہم چلائی گئی، اس مہم کو ناکام کرنے کے لیے وہ اس چانسلر کے انتخابات میں وہاں باقاعدہ جا کے اسٹوڈنٹس کے اندر ایک کیمپین شروع کر رہے ہیں، لوگوں کو باقاعدہ عمران خان کی سپورٹس میں، رفاعی اداروں میں، سیاست میں، فلسطین کی حمایت میں، انسانی حقوق پر 24 کروڑ ملک کے ایک پورا بایو ڈیٹا جو اسٹوڈنٹس میں تقسیم کر رہے ہیں کہ ووٹ دیں چانسلر کا ان کو. اور یہ موجودہ اسٹوڈنٹ ان سے زیادہ جو بڑی بھاری بن سکتی لابی وہ ہے سابق اسٹوڈنٹس کی. تو ان کا کوئی لائے عمل سامنے ابھی آئے گا. ابھی زلفی بخاری صاحب سے میں نے انٹرویو کی درخواست کی ہے، امید ہے آج وہ اپنا ٹائم دیں، بہت سارے سوالات ان کے سامنے رکھیں گے، یہ مہم کیسے چل رہی ہے. اس وقت ڈیپ اسٹیٹ ایکٹر ان چیزوں کو روکنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جن کو عمران خان ٹارگٹ کرتا ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے والے معاملے پہ، خان کی جو حکومت گرانے میں شامل تھے، یہ لوگ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو امریکہ میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے حامیوں کے ساتھ بھی یہی کہہ رہے ہیں. ابھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی سوشل میڈیا، جس طرح وہ ٹرمپ کے حمایتی نے شرٹ پہنی ہے تو لوگ اس پہ تشدد کر رہے ہیں. پاکستان میں بھی یہی معاملہ ہے بالکل، وہاں پہ آپ کو جھنڈا نہیں اٹھانے دیتے، خان کی تصویر پہن کے آپ جائیں وہ آپ کے اوپر ایسے لپکتے ہیں بھیڑیوں کی طرح جیسے کچے کے ڈاکو ان پہ لپکتے تھے. تو بہرحال سلوک یہ شرٹ پہننا، یہ اسٹیبلشمنٹ ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں یہ ان کا کام ہے، یہ روکنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو اینٹی وار ہے، جو جنگیں نہیں چاہتے. اب الیکشن پاکستان کے ہوں، برطانیہ کے ہوں، امریکہ کے ہوں، ان لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے پاس رہنما عمران خان موجود ہے پاکستان میں، اور عمران خان کے پاس سوشل میڈیا ہے، اوورسیز پاکستانی ہیں، مخلص لوگ ہیں جو بغیر کسی عہدے، لالچ، مفاد، شہرت، دولت، پیسے کے لیے، صرف اور صرف خان کے لیے، جینون کاز پاکستان کے لیے، اس کی رہائی کے لیے، پاکستان کی سربلندی کے لیے کوشش کریں. غلطیاں بھی کرتے ہیں اس میں سے کچھ لوگ، جانے میں کوتاہیاں بھی کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، لیکن حقیقی معنوں میں ان میں سے جو میجورٹی ہے وہ اگر نہ ہوتے، یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو والا کام کب کا کر دینا تھا. ذوالفقار علی بھٹو دیکھیں جنرل یحییٰ کی گود میں بیٹھ کے 60 سیٹیں تھیں، شیخ مجیب واضح 2/3 طاقت کے زور پر نہ بدلا، ملک الگ کروا دیا، کٹوا دیا، بھٹو کو پھانسی بعد میں دے دی. تو یہ ایک روایتی سیاسی نظام، پولیٹیکل نظام، خاندانی سیاست کا پیسہ الیکٹیبل، یہ نظام خان نے توڑا ہے. اس بدبودار نظام کو خان نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے. اب چونکہ ہم اس وقت بدترین دور سے گزر رہے ہیں جس میں سوشل میڈیا بند ہو رہا ہے، پہلے کبھی نہیں ہوا، گھروں پر حملے نہیں ہوئے، عورتوں کو نہیں اٹھایا گیا، بڑے سے بڑا مارشل لاء میں ایسا نہیں ہوا، لیکن جو آج ہو رہا ہے. اب لوگ سوچتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے. تو دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی سوچ بڑی واضح ہے، وہ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لمبے عرصے کے لیے عمران خان کو جیل میں رکھیں، ٹائم حاصل کریں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جسے چاہے اقتدار میں لا سکتے ہیں، جسے چاہے نکال سکتے ہیں، ملک کو چلا سکتے ہیں، انا اور ضد کو تسکین دے سکتے ہیں. وہ عمران خان کو دہشت گردوں سے بھی اوپر سمجھتے ہیں اس وقت. ابھی دیکھیں بلوچستان میں 10 مختلف مقامات پر ایک ہی وقت میں دہشت گردی ہوئی، اور پورے سسٹم نظام کی فیلئر دیکھیں کہ انٹیلیجنس اداروں کو نہیں پتہ چلا کس نے کیا کیا. لیکن آپ ان سے پوچھیں تحریک انصاف کے ایک ایک رہنما کی کال ریکارڈ کرتے ہیں، انہیں سب پتہ ہے کون کیا کر رہے ہیں. پھر ان حالات میں معیشت کیسے چلے گی؟
ابھی خود ان کے جیو ٹی وی سروے کروا کے معیشت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں اب صرف 13% لوگ رہ گئے ہیں جو اس جعلی حکومت کو یا ان کے سہولتکار ہیں یا پھر وہ ٹاؤٹ ہیں، وہ ان کو چھوڑ کے اب کوئی ایسا بندہ پاکستان میں نہیں سوچ سکتا ہو کہ مینڈیٹ چوری کر کے SIFC جیسا ایک زبردستی ادارہ بنا کے 17 سیٹوں کو 170 بنا کے ملک پہ مسلط کر کے خصوصی جہازوں میں لندن سے اسحاق ڈار جیسے لوگوں کو لا کے جو 100 ارب کے ڈالر کے خواب دکھاتے رہے، جس پہ آج قرضے رول اوور کرنے پڑ رہے ہیں، IMF گارنٹیاں دے کے بھی پیسے نہیں دے رہا، سرمایہ کاری انتہائی کم تر سطح پہ، مہنگائی بلند ترین سطح پہ، اور ان کے بزرگ نما وہ جو صحافی جو گد ہے، میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ معیشت کے بارے میں جھوٹ بول بول کے بتاتے ہیں، اب صرف وہ رہ گئے 13%۔ ابھی سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں انکشاف کر رہے تھے کہ اداروں کی نجکاری کے لیے انہوں نے فائنینشیل ایڈوائزر رکھے، وہ مشورہ دیتے ہیں، جو انہیں کتنے پیسے دیے، 200 کروڑ روپیہ، آپ اندازہ کریں 200 کروڑ روپیہ انہوں نے صرف مشاورت کے لیے نجکاری کے اداروں کے لیے دے دیے۔ جس طرح بجلی نہ پیدا ہونے کے باوجود 24 IPPs کو 1200 ارب کی کیپیسٹی پیمنٹ، تباہی و بربادی۔ ابھی انہوں نے 11 بجلی گھروں کو 488 ارب دیا ہے، اور 90% پاکستانیوں کے حالات دیکھیں، 90% پاکستانی یہ سوچتے بھی ہیں کہ پاکستان غلط سمت میں جا رہا ہے، اور اسے بچانے والا صرف اور صرف عمران خان ہے۔ یہ تو منافع بخش اداروں کو بیچ کے وقتی گزارا کر رہے ہیں نا۔ ابھی ایک اور ادارہ پاکستان منرل ڈیولپمنٹ بیچ رہے ہیں $200 ملین نجکاری کے نام پہ۔ اور ابھی تو ایک اور بڑی واردات میں آپ کو بتاؤں، یہ سیکٹری خوراک کو جو مریم نواز نے بھی ہٹایا، اس نے خط لکھا وفاق کو پنجاب کے کہ اس نے پاکستان سے چینی جو ہے یہاں سے نہ باہر بھیجیں، ہمارے پاس خود چینی 1 مہینے کی رہ گئی ہے، اور یہ یہاں سے باہر بھیج رہے ہیں چینی تاکہ باہر دوبارہ ایک بحران آئے اور مہنگی چینی خریدے باہر سے۔ تو یہ میں واردات ہوں، اس کو سیکٹری کو انہوں نے نکال دیا، مریم نواز نے۔ اب دیکھیں جب ملک سے 2 نمبر لوگ اس طرح کے ہٹیں گے تو ملک تبھی ٹھیک ہوگا۔ اس کی میں آپ کو بڑی مثال دیتا ہوں، بہت بڑی مثال۔ یہ بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، نیپال، ویتنام، یہ اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو باہر بھیجتے ہیں، لوگوں کو بھیجتے ہیں، وہاں سے لوگ فارن ریمیٹنس ملک میں بھیجتے ہیں۔ خان کے دور میں 33 ارب تک پہنچ گئی تھی، اور عمران خان کا پلان تھا کہ 40 ارب تک پہنچے تاکہ ہم ان قرضوں سے، ان تمام جو IMF کے معاملات ہیں، 7 ارب چاہیے نا، 7 ارب اوورسیز پاکستانی دے سکتے ہیں۔ اب بنگلہ دیش میں آپ دیکھ لیں اس کی مثال کہ ابھی 1 کروڑ لوگ تقریباً ان کے بھی مور اور لیس پوری دنیا میں موجود ہیں۔ اگست کے مہینے میں 2024 اور 2023 کا موازنہ کریں، شیخ حسینہ نکلتی گئی اس 1 مہینے میں، کیونکہ لوگ نہیں بھیجتے تھے اس کو پیسے، انہیں پتا تھا اس کا تو چپڑاسی ہیلی کاپٹر رکھتا ہے، اس کو دیں گے تو لوٹ مار کر دے گی، تو انہوں نے اس کو بھیجنا بند کر دیا تھا۔ اب اس سال اس کے ہٹنے کے بعد ڈاکٹر یونس نوبل پرائز نام ونر جو وہ آئے، تو ترسیلات زر فورن ریمیٹنس دگنی ہو گئی، کیونکہ لوگوں کو اعتماد ہے پیسہ ضائع نہیں ہوگا۔ جس طرح وہ منموہن سنگھ ہندوستان کو ملا، یہ ڈاکٹر یونس بنگلہ دیش کو ملا، ہمیں شہباز شریف مل جاتا ہے۔ لوگ اسے دھیلا دینے کو تیار نہیں، طاقت کے زور پر ہے نا۔ تو بنگلہ دیش میں فورن ریمیٹنس بڑی، اب ان کے دیکھیں معاملات ٹھیک ہوں گے، ان کے پرابلمس تو بھی آئیں گے ان کو بہت سارے، لیکن جو معیشت کی تباہی ہم دیکھ رہے ہیں اس کا حل صرف اور صرف عمران خان کے پاس ٹھیک کرنا ہے، اور کسی کے پاس نہیں۔ اور اس میں بھی خان بار بار اوورسیز کی پاکستانیوں کی بات کرتا ہے۔ صرف امریکہ میں $500 ارب کے اثاثے رکھنے والے پاکستانی ہیں۔ یہ مسائل حل کرنا کوئی مشکل نہیں، $7 ارب کے لیے تو یہ منتیں کر رہے ہیں۔ اب وجہ کیا ہے؟ لوگ ایسے لگے جن پہ کسی کو اعتماد نہیں۔ وہ ہم سنتے تھے نا جی بڑا میرٹ ہے، جی ادارے میں بڑا میرٹ ہے، یہ تو میرٹ سے ہٹ کے کام ہی نہیں کرتے، یہ لوگ لگائے جو انہوں نے نظر آ گئے۔ انہوں نے کہا جی کرپشن برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ سارے کے سارے ریٹائرڈ لوگ ان کے مغربی ممالک میں بیٹھے ہوئے، ساری وارداتیں انہوں نے جنگوں سے کما لی ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا پیکج 5-5 ارب روپے کا پیکج بن جاتا ہے۔ ڈسپلن ان کا سمجھ آ گیا نظر، تعلقات، یہ محسن نقوی جیسا شخص صرف اور صرف اس وجہ سے اس عہدے پر وزیر داخلہ لگا ہے کہ وہ رشتہ دار ہے، ان کے رشتہ دار، وہ کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنا، وزارت داخلہ ملی اسے، سینیٹر بنا، پھر پہلے نگران وزیر اعلیٰ تھا۔ یہ اس کے اندر ایک خوبی آپ دکھا دیں، ایسا ٹیلنٹ دکھا دیں، کرکٹ بورڈ کا چیئرمین لگا تباہی بربادی پھیر کے رکھ دی اس نے۔ وزیر داخلہ بنا، اندرونی سیکورٹی کے حالات آپ کے سامنے، بلوچستان سے لے کے کچے تک تباہی بربادی پھیری۔ یہ صرف اور صرف طاقتور لوگوں کا رشتہ دار ہے، وزیر داخلہ لگایا گیا ہے۔ اور کہتے ہیں جی کرپشن ہم برداشت نہیں کرتے۔ کرپشن تو خیر ان کے لیے آسان ہے، وہ جنرل باجوہ کی تو بیوی کے 13 ارب نکل آئے، احمد نورانی کی پوری جو رپورٹ تھی۔ تو یہ سارے کے سارے ان کے بارے میں جو متھ بنے ہوئے تھے سارے ٹوٹ چکے ہیں ہم۔ اور ماضی میں جس طرح قابل اور اہل لوگوں کو ہٹا کے مرضی سے، اپنی مرضی سے جس طرح نواز شریف جونیئر لوگوں کو لاتا رہا، پھر وہ وارداتیں کرتے رہے، چاہے وہ عدلیہ ہو، ادارے ہوں۔ بہرحال اب اسٹوڈنٹ تحریک کے بارے میں آخر میں بات کر دوں، وہ ایک تو اسلام آباد میں جو جگہ جگہ کنٹینر نے لگا دیا، حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے باہر سے مال نہ بھیجنا ہے نہ خریدنا ہے، وہ کنٹینر ہم نے پورے اسلام آباد کو کنٹینر استان بنانا ہے۔ جناح ایونیو بھی بند، ڈی چوک بھی بند، اور دفعہ 144 سے لگا دی۔ طلباء تحریک کا صرف نام سنا۔ اب وہ طلباء اس وقت 14 مقامات پر پریس کلبز کے سامنے، لکی مروت، پشاور، مردان، باجوڑ، سوابی، سوات، چترال، ایبٹ آباد، مانسیرا میں، ہری پور میں، یہ 14-15 مقامات پر آج اپنے 8 نکاتی ایجنڈے میں آئین اور قانون کی بالادستی ہے، یونینز کی بحالی ہے، مہنگائی، بجلی کے بل ہیں،
کالجز کی 30% فیس کم، امن و امان، سیاسی قیدیوں کی رہائی، جبری گمشدگی کا معاملہ ہے، اور ان کا یہ 8 رکنی نکاتی ایک ایجنڈا ہے، اس کے لیے مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ابھی ان تحریک انصاف اسٹوڈنٹ کے صدر امجد خان کی ایک ویڈیو سامنے آئی، ویسے آنی تو بہت پہلے چاہیے تھی، لیٹ کی انہوں نے کہا جی میں نے کوئی تاریخ نہیں دی، باضابطہ جو پلان ہے وہ گرمی کی چھٹیوں کے بعد جب اسکول کالج یونیورسٹیاں شروع ہوں گی اس وقت یہ ہماری تحریک شروع ہوگی۔ اصل میں پہلے تاریخ دے کے ہم انہوں نے ناکام کرنے کی کوشش، ویسے انہیں پہلے کرنی چاہیے تھی، ویڈیو لوگوں کو بتانا چاہیے تھا، لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ اسٹوڈنٹس پر دباؤ بہت ہے، پارٹی کی طرف سے بھی، پارٹی کے باہر کی سے بھی، اور پارٹی کے پلیٹ فارم سے آپ ہٹ کے بات نہ کریں۔ اسٹوڈنٹ تحریک جو ہے وہ پارٹی کے اندر وہ کہتے ہیں ہم نہیں چلانا چاہتے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا اہم معاملہ، اس پہ میں اگلے ویلاگ میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا۔ ایک تو عدلیہ سے اب چیف جسٹس عامر چھٹیوں پہ جا رہے ہیں، اس سے چیف جسٹس منصور علی شاہ امریکہ چلے گئے ہیں، سردار اعجاز اور بابر ستار کیسز سنیں گے کچھ، قاضی کی ایکسٹینشن تک جو ججز ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ واپس نہ ہی آئیں، اور 15 ستمبر بہرحال واپس آ جائیں گے 12 کو۔ اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا بھی عہدہ ہے، اس کے لیے بھی 15 تاریخ کو ان کے 15 ستمبر کو انتخابات ہیں، اور شیخ وقاص کا نام تھا لیکن ان کے بارے میں ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس پہلے بھی عہدے بڑے ہیں، اس عہدے کے لیے پہلے بھی لابنگ ہوتی رہی، اور اس پہ بڑا اصل میں بہت ساری انفارمیشن میں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں، میں نے سوالات بھیجے ہوئے ہیں بہت سارے رہنماؤں کو، ان کا مجھے انتظار ہے، امید ہے اگلے ویلاگ تک آ جائیں گے۔ میں بہت سارے حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حقیقت میں میرا اگلا ویلاگ بڑا اہم ہوگا، میری آپ سے درخواست ہے کہ اسے آپ نے ضرور سننا ہے اور سمجھنا ہے، اور پارٹی کے رہنماؤں کے میں نام بھی کچھ بتاؤں گا آج کھول کے آپ کو۔ کچھ ایسے معاملات ہیں جو ہو سکتا ہے انہیں پسند نہ آئیں، لیکن میرے خیال میں یہ وقت کی ضرورت ہے۔ خان کی رہائی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کون کون سے لوگ رکاوٹیں بنا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، میں نے اس پہ کافی سارا ہوم ورک کیا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں سے گفت و شنید کی ہے، ان سے ڈسکشنز کی ہوئی ہیں، ان کے پوائنٹس بنے ہوئے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں عوام کو پتہ چلنا چاہیے، تو جس کو کوئی پرابلم ہو یہ ویلاگ سننے کے بعد بے شک مجھے رابطہ کر لیں کیونکہ ان کے نام آئیں گے تو میں تو کھل کے بات کروں گا، کسی کو بری لگے یا اچھی لگے۔ بہرحال اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔